بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اکثریت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقلیت بھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو ہمارا پاکستان کا فلیگ ہے، ہمارا جھنڈا جو ہے، اس میں جو وائٹ کلر ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کو اور امن کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی والے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ میرے پروگرام میں شریک ہیں محترم جناب ڈاکٹر انصرام سوداگر، جو اقلیتی امیر بھی ہیں، اقلیتی کمیونٹی کے امیر بھی ہیں ضلع لاہور کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ جی۔ آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ اقلیتی امیر بھی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو آپ دیگر پارٹیوں کی طرح بس خود تنہا ہی ہیں یا آپ نے نیچے لیول پر کوئی باقاعدہ پارٹی میں کوئی باڈیز بھی بنائی ہوئی ہیں اور آپ اس میں اکیلے ہیں یا اور لوگ بھی آپ کی پارٹی میں اقلیتی جو ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہیں؟ جی دیکھیے گا کہ 2 سال پہلے میں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا، ٹھیک ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جب جوائن کیا تو اسی ویژن پر کیا کہ اقلیتوں کا تحفظ اور دفاع اس جماعت کے منشور میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں پہلی دفعہ 2 سال پہلے تحریک لبیک میں نے شمولیت اختیار کی، تو بہت سارے لوگ جو مائنورٹی کے ہیں تحریک لبیک کے سے ڈرتے بھی ہیں، اور دوسری جماعتوں نے یا ہمارے میڈیا نے تحریک لبیک کا جو ایک غلط سکیچ مائنورٹیز میں پیش کیا ہے، میں نے اس کو سدھارنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور فی الوقت ابھی لاہور میں 30 پی پی او میں ہمارے پاس تنظیمیں موجود ہیں۔ اچھا، جی یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں؟ نو، بالکل اکیلا نہیں ہوں، صحیح ہے، بلکہ 30 پی پیز جو لاہور کی ہیں، ان میں ہمارے پاس باقاعدہ ٹیمیں موجود ہیں جو مائنورٹی کی ٹیمیں ہیں، اچھا، اور ہماری اکثریتی آبادی لاہور میں جو کہ یوحنا آباد کے نام سے کہلاتی ہے، وہاں پر جمع غفیر عوام کا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، دیگر پارٹیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو صرف ایک آدھ نمائندہ اس لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی چونکہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، جی تو یہاں تحریک لبیک میں یہ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ ہے یا باقاعدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ کو موقع دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اقلیتوں کا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ پرویز مشرف کے دور سے پہلے جداگانہ انتخاب کی طرز پہ آتا تھا۔ ٹھیک ہے، پرویز مشرف صاحب جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے ہمارے جداگانہ انتخاب کو اور دوہرے ووٹ کے حق کو چھین لیا، اچھا، اور پرویز مشرف صاحب نے یہ قانون پاس کیا کہ اب سے ریزرو سیٹیں سلیکشن نشستیں ہوا کریں گی۔ صحیح ہے، اب پرویز مشرف صاحب کے دور سے اب تک جو نظام ایک چل رہا ہے، پاکستان کی تمام مذہبی اقلیتیں اسی نظام کے تابع رہ کر اپنی اپنی اقلیتوں کی، اپنی اپنی برادری کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے ہم ڈمی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک نظام چونکہ مرتب کر دیا گیا ہے، اور میرا تو ذاتی طور پہ موقف ہے کہ اقلیتوں کا نمائندہ الیکشن لڑ کر میدان عمل میں آئے، اسمبلی میں جائے، تاکہ اقلیتوں کی آواز بن سکے۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ مخصوص نشست پہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ علاقے کے گرم ہوائیں، لوگوں کی طرف سے آنے والے سخت تند سوال، وہ ان کا آپ سامنا نہیں کرتے، اور جب آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں تو شاید آپ کو علاقے کے مسائل کا صحیح طور پر علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال سے یہ چینج ہونا چاہیے؟ ہاں جی، دیکھیے، میرا تو ماننا ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے، ہمیں جداگانہ انتخاب کا حق ملنا چاہیے، تاکہ جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں اپنے نمائندے کا چناؤ کریں، خود کر سکیں، خود کر سکیں، ٹھیک ہے، اور ان کا چنا ہوا نمائندہ ہی اسمبلی میں جائے اور ان کی آواز بنے۔ اور یہ بالکل نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ جو مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عوامی ہیں، لیکن اس سے زیادہ مسائل ملکی مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں۔
ہم نے برادری کے مسائل اور قومی مسائل دونوں کو یکجا کر دیا ہے. اسی لیے بہت سارے مائنورٹی کے نمائندے سمجھ نہیں پاتے ٹھیک ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمارے مسائل کیا ہیں, قومی مسائل کا حل کرنا ہے یا برادری کے یا مسائل کا حل برادری کے کرنا ہے. مسائل کو. ٹھیک تو کہہ وہ رہے ہیں. کنفیوژن, ٹھیک ہے کیونکہ وہ پراپر پولیٹیکل ٹرینڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سلیکشن سسٹم میں وہی نمائندے آنے چاہیے مائنورٹیز کے جو پراپر پولیٹیکل ٹرینڈ ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مائنورٹیز کے مسائل کو سمجھیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ آپ اقلیتی برادری میں سے کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, پلس آپ کی تحریک نے صرف آپ کی ہی برادری کو ٹکٹ جاری کیا ہے یا اس میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں, دیگر اقلیتیں بھی شامل ہیں؟ کیونکہ اقلیتیں تو بہت ساری ہیں, تو اس میں کیا تحریک لبیک نے مساوات کا اس میں خیال رکھا ہے؟ دیکھیے بالکل تحریک لبیک پاکستان نے, چونکہ میرا تعلق مسیحی برادری سے ہے, ٹھیک ہے, اور میں مسیحی برادری کا مذہبی عالم دین بھی ہوں. ایز اے بشپ میں پاکستان میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں چرچ آف کرائسٹ اٹلی کو. ٹھیک ہے, لیکن تحریک لبیک نے ہندو کمیونٹی کو, سکھ کمیونٹی کو اور مسیحی کمیونٹی, تینوں کمیونٹیز کو باقاعدہ عزت دے کر ٹکٹ جاری کیے. اچھا, اور پاکستان میں پہلی دفعہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے ہندو بھی تحریک لبیک کے لیے ووٹ مانگے گا, سکھ بھی اور مسیحی بھی. اور ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ بھی مخصوص نشستوں پہ آئیں گے؟ جی بالکل, چونکہ مائنورٹی کا جو ایک سکیجول بنا دیا گیا ہے وہ مخصوص نشست کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو ہم مخصوص نشست کے لیے ہیں تاکہ اپنی مخصوص برادریوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جو تاثر دیا جاتا ہے تحریک لبیک کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے اسے دور کرنا بھی چاہا, آپ نے بتایا, تو ایک تو یہ کہ آپ اسے دور کر پائے کہ نہیں کر پائے, دوسرا یہ کہ ہم سوشل میڈیا پر اور خصوصاً جو باہر ممالک کے چینلز ہیں اس پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا ایک چہرہ جو ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے بڑا ہی مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ہم صرف تحریک لبیک ہی نہیں, یہاں میں تحریک لبیک سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا چہرہ, اور اس پاکستان میں یقیناً مسلمانوں کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر ہم خاص کر لیں اگر تحریک لبیک کو, تو پھر تو یہ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. یعنی ایک ہے مسلمان, پھر مسلمان کے اندر ایک ہے تحریک. اب ان دونوں کو جب پیش کرتے ہیں سامنے, تو ایسا کہ یہاں اقلیتیں بڑی, ان پر ظلم ہے اور ان کی آبادیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور نقصان. تو ایک تو یہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے, پھر پاکستان میں رہ کر تحریک لبیک میں رہتے ہوئے آپ نے ان دونوں چیزوں میں کیا فرق دیکھا, اور جو باہر والے ہمارا یہ چہرہ پیش کرتے ہیں خصوصاً اسلام کا, کیا آپ اس حوالے سے ان کی اس بات کی تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے؟ دیکھیے آپ کے ایک سوال میں کئی سوالات چھپے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک جواب میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں 70 سال سے بن رہی ہیں, سب سے زیادہ ٹارگٹ مسیحیوں کو کیا گیا. مسیحیوں کی عماج گاہوں کو, مسیحیوں کی عبادت گاہوں کو, ایون کہ ہمارے قبرستانوں کو بھی بیچا گیا. اچھا, یہ حکومتوں نے بیچا؟ حکومتوں نے. اچھا, اب دیکھیے جو لوگ الیکشن جیت کر, مثال دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ کہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ بہت مشہور مثال 59 ابوبکر بلاک, نیو گارڈل ٹاؤن, لاہور میں, اپوزٹ قذافی اسٹیڈیم, چرچ آف کرائسٹ کا ہیڈ آفس, جسے پرویز مشرف کے دور میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے نے مسمار کروا دیا. اچھا, اور میرے والد کو 2011 میں شہید کر دیا گیا. اچھا, روڈ پر ان کو قتل کر دیا گیا, صرف اس لیے کہ انہوں نے چرچ کی پراپرٹی کو بیچا نہیں. اچھا, اور یہ مقدمہ ابھی تک ہم لوگ لڑ رہے ہیں, اور ہمیں انصاف نہیں ملا. صحیح ہے. تحریک لبیک پاکستان کی طرف ہم نے اپنا رخ اقلیتوں نے اس لیے کیا کیونکہ تحریک کا موقف بڑا واضح ہے, اور وضاحت یہ ہے کہ تحریک اسلامی تحریک ہے اور ان کا ایجنڈا قرآن اور اسلام ہے. اب جب قرآن اور اسلام کی بات ہوگی, وہاں اقلیتوں کے حقوق کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. ایک مسیحی ہونے کے ناطے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بڑے ابہام ہیں. جیسے لوگ ملک چھوڑ کر باہر بھاگتے ہیں, لیکن کیوں بھاگتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے کرسچنوں کی پراپرٹیوں کو جلایا گیا, عبادت خانوں کو جلایا گیا. اور یہ جب جڑاوالا کا واقعہ ہوا تو جڑاوالا کے واقعہ پر بھی تحریک لبیک پر سیاست کی گئی. تب بھی میں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں اس بات کو اجاگر کیا کہ بھئی ہم نے اس کے پیچھے کے محرکات دیکھنے ہیں کہ پیچھے کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم رہے.
تو پاکستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے یہ وہی قوتیں ہیں جو بیرونی قوتیں پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی. کبھی اس میں یہ سیاسی مسئلہ ہوا یا یہ مذہبی مسئلہ ہوا؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 76 سالوں میں، آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استحصال کیا ہے آپ کی برادری کا، جی تو یہ تو پھر اسلامی مسئلہ تو نہ ہوا نا سر؟ یہ تو مطلب سیاسی مسئلہ ہوا، آپ کو سیاست کی بھی چڑھایا گیا نا بالکل. اس میں، میں نے مطلب جو وضاحت اسلام کی ہے. کو بدنام کیا جاتا ہے جی میں نے آپ کے وضاحت خیال کی سے ہے تو. جی ہاں کہ دیکھیے پاکستان کا جو پورا نام ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. بالکل ہے، صحیح. لیکن 70 سالوں سے جو لوگ حکمران رہے انہوں نے پاکستان کو نہ تو اسلامی رہنے دیا نہ جمہوری رہنے دیا. ٹھیک ہے. اب تحریک لبیک پاکستان کو اسلامی بھی رکھنا چاہتی ہے اور جمہوری بھی. پاکستان کو پاکستان کیونکہ جب اسلام کا نظام نافذ ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، تو اس میں جمہوریت یعنی سب کو آزادی حق رائے ہوگی، سب کو رسپیکٹ ملے گی، عزت دی جائے گی. سیاست کی نظر ہمارے گرجے ہوتے رہے، ٹھیک ہے. ہماری برادری ہوتی رہی، اور سب سے بڑا ہمارا مائنورٹی کوٹا بڑا محدود کر دیا گیا. یہ سیاسی چال ہے. اس کوٹے میں کیا ہوتا تھا؟ 5% کوٹا ہمیں دیا گیا. اب دیکھیں آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو اسمبلی میں ہماری سیٹیں بھی بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آبادی پہلے والی نہیں رہی. ٹھیک ہے. پاکستان کی آبادی 5% ہی چلا آ رہا ہے آج تک. 5% ہی چلا آ رہا ہے. اس میں قبرستان کی جگہ ہو گئی، ہاسپٹل ہو گئے، ہماری نوکریوں کا کوٹا، ہمارے بچوں کو کوٹا نہیں ملتا کیونکہ 5% کوٹا ہندوؤں میں بھی جاتا ہے، سکھ برادری میں بھی جاتا ہے، اور مسیحی برادری میں، یعنی مائنورٹی کے لیے 5% ٹوٹل کوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں وہ 1% ایسا آتا ہوگا شاید. اور میرا موقف یہ ہے کہ اس کوٹے کو بڑھانا چاہیے آبادی کے تناسب سے. ٹھیک ہے. اسمبلی میں ہماری سیٹوں کو بڑھانا چاہیے آبادی کے تناسب سے. ٹھیک طریقے سے مردم شماری کی جائے تاکہ مسیحیوں کی اور مائنورٹیز کی پوری ایکوریٹ تعداد حکومت تک پہنچے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو آپ کسی ایسی تنظیم کو جوائن کرتے ہیں نا کہ جو مثال کے طور پر حکومت میں ہیں، مثال کے طور پر نون لیگ رہی ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی رہی ہے، اور اگر ایسا بھی ہوا ہے کہ وفاق میں کوئی اور ہے تو صوبے میں کوئی اور ہے، تو اس کے لیے آپ نے پھر تحریک لبیک کو کیوں جوائن کر لیا؟ میرا تو نہیں خیال کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس کوٹے کو بڑھا سکے گی، یہ تو ابھی اقتدار میں نہیں ہے. آپ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرتے جو اقتدار میں ہے تاکہ آپ کے مسائل حل ہوتے. دیکھیے بالکل آپ کا سوال درست ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جب پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے مسیحیوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا. آج تک مسیحیوں کے کالجز، مسیحیوں کی جو یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے ہسپتال وہ واپس نہیں دیے گئے سوائے اپنا ایف سی یونیورسٹی کے. ٹھیک ہے. اچھا جب نواز شریف کی حکومت آئی تو نواز شریف نے بھی اقلیتوں کو اسی طرح لولی پاپ دیا اور اقلیتوں کو یرغمال بنا کر اقلیتوں کا استعمال کیا. تب اقلیتوں کے پاس اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہے. اچھا. اب جب تحریک لبیک میدان عمل میں آئی ہے تو تحریک لبیک نے اپنے ایجنڈے کی وضاحت کر دی، منشور میں واضح کر دیا کہ بھئی جب اسلامی نظام آئے گا تو اقلیتوں کو یقینی طور پر تحفظ ملیں گے. اور آپ کے نبی نے بھی تو اقلیتوں کو تحفظ دیا. تو جو جماعت اسلامی نظام کی مخالفت نہیں کرتی، جو جماعت قادیانیوں کے ساتھ یاری نہیں کرتی، کہیں نہ کہیں آ کر اقلیتوں کے لیے اچھا سوچے گی. اور گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک میں آپ کا آنا جو ہے وہ خوشائن ثابت ہوگا اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے. یقیناً. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے عرصے سے بتایا آپ نے کہ آپ جڑے ہوئے 2 سال سے، تو ڈیفینیٹلی 2 سال میں آپ بہت سارے پروگرامز میں شرکت کی ہوگی، تحریک کے بہت سارے کارکنان سے آپ ملے ہوں گے، قیادت سے آپ ملے ہوں گے، تو آپ یہ اپنا 2 سالہ عرصہ جو ہے اس کو آپ مطمئن پاتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی حال ہی میں لاہور میں پی پی 160 میں ایک مسیحی قبرستان کے جو فرنٹ کا حصہ تھا وہاں سے قبروں کو مسمار کرنے کی دوسری جماعتوں کی طرف سے کوشش کی گئی. اچھا. اور تحریک لبیک نے پچھلے 7 دن سے جب آواز اٹھائی تو آج وہ کام بند کر دیا گیا. اچھا. اب دیکھیں اس سے ہمیں اطمینان ملا کہ ہماری قبریں محفوظ ہیں. تو جب قبریں محفوظ ہیں تو کل کو گرجے بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے مقدس مقامات اور ہمارے تمام سکول کالجز بھی محفوظ ہوں گے. ناظرین ایک بات تو ماننے والی ہے کہ
اسلام جو ہے جس قدر اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، اس قدر تحفظ تو اقلیتوں کو کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، اور اسلام پر جو الزامات ہیں وہ تو یقیناً بیجا ہیں، اور اگر کوئی غور سے پڑھے اور اس کو دیکھے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایک ایسا پرامن مذہب ہے کہ وہ اقلیتوں کو بھرپور تحفظ دیتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات کیا کرتے تھے کہ لاہور میں ہی وہ مثال دیا کرتے تھے کہ لاہور کی سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے خواتین جو ہے وہ تنہا صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے تھے، وہ یہ مثال دے کے کہتے تھے کہ اس قدر پرامن مذہب ہے کہ رات کے اس پہر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس خاتون کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور یہ اقلیت سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر اسلام شدت پسند ہوتا تو کوئی نہ کوئی انہیں بیجا نقصان پہنچانے والا ہوتا۔ تو اس حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب کی جو سوچ ہے، وہ جو سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں خدا کرے کہ ایسے قانون بنے اور تحریک لبیک پاکستان جس سے یہ وابستہ ہیں وہ میدان عمل میں آئے تو ان کے جو اور دیگر مسائل ہیں انہیں بھی حل کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، آپ سے بتائیے گا کہ آپ کے مسائل ویسے آپ کی کمیونٹی کے دیگر ویسے ہیں کیا کیا جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری حل نکلنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے قبرستان۔ ٹھیک ہے، مسیحیوں کے پاس قبرستان نہیں اور ہندوؤں کے پاس شمشان نہیں۔ جو آپ کی آبادی ہوتی ہے اس میں آپ کو پراپر جگہ اس کے لیے نہیں دی جاتی؟ بڑی بڑی محدود سی جگہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، آبادی کے تناسب سے میں نے پہلے کہا کوٹا بھی بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھنی چاہیے، ہم۔ آبادی کے تناسب سے ہمیں جگہ بھی ملنی چاہیے تو آپ کیا قبرستانوں کی۔ کرتے ہیں جب اس وقت جس پریشانی کا آپ شکار ہیں اس دوران، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی میتوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیے، جب قبر کھودی جاتی ہے تو نیچے سے نئی قبر نکلتی ہے۔ اچھا، ان ظالموں نے اور غاصبوں نے قبرستانوں پر بھی قبضے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، قبرستانوں کی جائیدادیں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا ذاتی موقف ہے کہ تحریک کے پلیٹ فارم سے اگر مجھے اسمبلی میں خدمت کرنے کا موقع ملا تو لاہور میں مائنورٹیز کے لیے، مسیحیوں کے لیے ایک متحدہ قبرستان ایکڑوں میں بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، حکومت کے پاس بہت سی جگہ موجود ہے، کانا کے علاقہ میں یا شادرہ کے علاقہ میں، اور وہ قبرستان ڈائریکٹ صوبائی وزیر اقلیتی امور کے زیر سایہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اس پہ اجارہ داری نہ جما سکے، وزیر کوئی بھی آئے اس کے لیے فنڈز جاری کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اچھا قدم ہوگا تاکہ اقلیتوں کا مرنا بھی آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو اقلیتی برادری ہے اس میں جس طرح آپ کا تعلق ہے، تو کیا آپ میں بھی اس طرح کے کچھ تفریق ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے فرقے ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ کام اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، تو آپ تعلق تو مسیحی برادری سے رکھتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی کیا اس طرح کی کوئی کیٹیگریز ہیں؟ دیکھیے، فی الوقت تو پوری دنیا میں جو دوسرے مذاہب کے نزدیک کرسچینٹی کے دو بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک۔ ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے اعتقاد سیم ہیں مگر ایڈمنسٹریشنز فرق ہیں۔ اچھا، ایک جو رومن کیتھولکس ہیں وہ روم سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ انگلینڈ سے انسٹرکشنز لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دونوں کا جو انتظام و انصرام ہے وہ فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا تنظیمی سٹرکچر فرق ہے، دونوں کا ریچولز کا، عبادت کا طریقہ کار سیم ہے لیکن ریچولز فرق ہیں، لیکن عقائد سیم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو مذہبی عبادات میں فرق ہے اس میں کیا فرق ہے، کوئی تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیے، مذہبی عبادات میں نے پہلے کہا کہ رومن کیتھولک عقائد جو ہیں وہ ریچولز کو پرانے طرز عبادت کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو پروٹیسٹنٹ ہیں ہم لوگ پرانے طرز عبادت کو نہیں، ہم عوام الناس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رب کی خوشنودی کو حاصل کریں، اچھے کام کریں، نیکی کی طرف آئیں، گناہوں سے بچیں، اور میرا نہیں خیال اس سے لیکن بڑی اس تو کے لیے بات آپ ہوگی۔ کتاب چھوڑتے تو نہیں ہوں گے نا، نو، لازم بات ہے؟ بالکل نہیں، نو، کتاب وہی ہے، ٹھیک ہے، بائبل مقدس وہی ہے ٹھیک ہے، جس کو تمام مسیحی پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، ٹھیک جس ہے، کا مطالعہ کرتے ہیں، جو سکھائی جاتی ہے سیمنریز میں، کرسچن سکولوں میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ صرف رومن کیتھولک چرچ روایتوں کا پابند ہے، ٹھیک ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ چرچ روایات کا پابند نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق پروٹیسٹنٹ چرچ کے ٹھیک ساتھ ہوگا۔ ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اس کے ٹیچر بھی ہیں اس حوالے سے، اور تو دیگر بھی لوگ اس میں جو پادری ہیں آپ کا تحریک لبیک میں آنا انہوں نے قبول کر لیا؟ دیکھیے، یہ بڑا مشکل وقت تھا میرے لیے اور ہے بھی۔ ٹھیک ہے، جب میں نے تحریک کو جوائن کیا تو میرے خلاف ایک کمپین چلائی گئی ٹھیک ہے، جس پر دوسری جماعتوں سے وابستہ جو مسیحی لوگ تھے یا ہندو برادری کے لوگ تھے، میرے چہرے پر سرکل لگا کر
قاری جمیل شرکپوری صاحب اور میری پریس کانفرنسوں کو لے کر اچھا جی، میرے چہرے پر سرکل لگا کر کہ میرے آپ اس خلاف کا شکار کیمپین ہوئے کی. ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. لیکن تحریک کی طرف سے مجھے یہ اعتماد ملا کہ بھئی آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ڈٹے رہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک آخری بات کروں گا. دیکھیے آپ نے پاکستان کے پرچم کا ذکر کیا. پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے پرچم میں آپ کو سفید رنگ نہیں ملے گا. صحیح. تحریک لبیک پاکستان کے پرچم میں آپ کو اقلیتوں کی نمائندگی یعنی سفید رنگ ملے گا. اور یہ واضح پیغام ہے کہ تحریک اب پاکستان کو لے کر، پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو لے کر، اکثریت کو لے کر سب کو متحد کر کے بڑھنا چاہتی ہے، چلنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان ترقی کرے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کچھ عرصے سے یہ دیکھا ہے کہ جو مسیحی برادری کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے جان بوجھ کے کچھ اس طرح کی حرکات کی کہ جس سے گستاخی کا پہلو سامنے آیا، اور اس کی وجہ جو ہمارے سامنے بنی، ایک دو جگہ پر ایسی میں بھی وہاں پر باقاعدہ طور پر پیش ہوا کہ اس کی وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ جب پاکستان میں کسی اقلیتی برادری، مسیحی برادری سے خصوصاً کوئی ایسا واقعہ سرزد ہوتا ہے تو باہر کے ممالک پھر اسے بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ویزا بھی جاری ہوتا ہے اور وہ پوری فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ بھی ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے سامنے ایک دو مثالیں موجود بھی ہیں. تو پھر باقاعدہ طور پر اس کام کو وہاں کے ویزے وغیرہ کو ہتھیانے کے لیے کچھ برادری نے اس طرح کی غلطی کی. دیکھیں کوئی بھی جماعت جو ہوتی ہے یا کوئی بھی برادری من حیث القوم پوری کی پوری تو غلط نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے جب واقعات پیش ہوتے ہیں تو جہاں آپ نے ابھی ذکر کیا جڑا والا واقعے کا، وہاں جو شدت پیدا ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی، کیا ہوا، وہ حقائق ایک الگ ہیں اور آپ نے اس پر بتایا کہ ساری آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور الزامات کو آپ نے اس کی تردید بھی کی. لیکن یہ جو باہر ممالک پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے لوگوں کو اور پھر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کچھ سد باب ہونا چاہیے اور لوگوں کی یہ ذہن سازی کی جائے کہ بھئی ایسا نہ ہو؟ بے شک کوئی باہر آپ کو ٹکٹ دیتا بھی ہے تو آپ اس چکر میں یہ نہ، ویزا دیتا بھی ہے تو آپ اس چکر میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایسا نہ کریں. دیکھیے یہ ایک بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. بالکل ایسا ہی. 295 بالکل. میرا تو پہلے سے یہ میں موقف آپ ہے. کی بات روکوں گا اس لیے. جی. ہوا کیا، ایک کیس میں ہمارے علاقے میں ایک صاحب، ان کی شاپ ہے، اس کی جوتیوں کی دکان پر کہیں کچھ ایک ڈیزائن ایسا چپل میں بنا ہوا گیا کہ اس سے وہ سلیب ظاہر ہوتی تھی. اس کے خلاف کیس ہو گیا، وہ مائنورٹی کے لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک تو ایز اے اینکر میں بھی وہاں پہنچا کہ بھئی میں یہاں کیا ہو رہا بھی پتہ چلے. ہوا کیا کہ اینڈ یہ ہوا کہ دو مدعی جو تھے آپس میں لڑ پڑے. ایک کہتا تھا کہ ایف آئی آر میں کرواؤں گا، دوسرا کہتا تھا ایف آئی آر میں کراؤں. ان کی لڑائی کے دوران اس بندے کی جان چھوٹ گئی جو مدعا علیہ تھا جس پر کیس تھا. اچھا میں بعد میں ایس ایچ او سے ملا اس واقعے کے لیے، جا کے میں مائک وغیرہ لے کے ہم گئے ریکارڈنگ کرنے. تو میں نے کہا سر یہ اینڈ کیا ہوا؟ تو یہ بات مجھے ایس ایچ او کے ذریعے پتہ چلی. اس نے کہا جی ہوا یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر اگر یہ ان میں سے مدعی کوئی بن جاتا تو یہ ایف آئی آر ان کے لیے ویزے کا سبب بن جاتی برطانیہ کے. اور یہ کہتے جی میں نے چونکہ ایف آئی آر کرائی ہے. تو یہ آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا تھا میں کراواں گا، ایک کہتا تھا میں کراواں گا. لڑ پڑے، انہوں نے کہا ہم دونوں نہیں کرائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی مسئلہ مذہبی نہیں تھا، یہ مسئلہ برطانیہ کی ویزے کا تھا. تو ایسی واقعات جو ہوتے ہیں، جس طرح یہی اگر میں اس کو کاؤنٹر کروں تو جو لوگ توہین رسالت کا غلط الزام لگاتے ہیں، توہین رسالت کی غلط ایف آئی آر کرا دیتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے. تو دونوں باتوں کا پلیز جواب دیجیے. دیکھیے میں گوش گزار یہی کر رہا تھا کہ میرا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ 295 کے قانون کو سخت کیا جائے. اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کی باقاعدہ تفتیش کی جائے. اب دیکھیے جب جڑا والا کا واقعہ ہوا تب بھی میں نے جب پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس میں بڑے انہماک سے میں نے یہ گفتگو کی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مجرم کبھی چور بھی چوری کرنے سے پہلے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی قاتل بھی قتل کرنے سے پہلے بتاتا ہے،
کبھی ڈاکو بھی ڈاکہ زنی کرنے سے پہلے بتاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی معاملات ہیں، الیکشن کو رکھوانے کے لیے شرارتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں انوالو صرف بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس میں ہماری بہت ساری خلائی مخلوقیں بھی انوالو ہیں۔ جب پاکستان میں فنڈز کی کمی ہوتی ہے، IMF فنڈ نہیں دیتا، تو تب فنڈ کہاں سے آتے ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے؟ صحیح ہے، اس طرح کے واقعات کروائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سبھی فرشتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ تفتیش کی جائے۔ اگر تو کوئی اقلیتی شخص مجرم ہے تو پھر تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے، ٹھیک ہے، وگرنہ جذبات کی رو میں آ کر کسی کا قتل عام بالکل کر دینا۔ جی ہاں، اور پھر ابھی جڑاوالا کے واقعہ میں اگر 2 بچوں پر الزام ہے یا تھا، اس کی باقاعدہ تفتیش جوڈیشری کر رہی تھی، کیس چل رہا ہے، لیکن جن بچوں نے صلیب کی بے حرمتی کی ان کے چہرے وضع ہو گئے۔ اب ان پہ تو 295 کا اے کا ارتکاب نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ 295 کا ارتکاب ہوتا تھا۔ کرسچن قبرستان پر سے، قبروں پر سے صلیبوں کو توڑا گیا۔ صحیح ہے، اب دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ایک قومیت کے طور پر لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی، مسلم علماء کو، کرسچن علماء کو، ہندو علماء کو اور سکھ علماء کو۔ اب دیکھیں، ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پھر جبری تبدیلی مذہب ایک مسئلہ ہے۔ ہماری بچیوں کو زبردستی دوسرے مذاہب میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیں تحفظ نہیں دیتے۔ اب مسیحی باہر نہیں بھاگے گا تو کیا کرے گا؟ صحیح ہے، جب پاکستان میں تحفظ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس قانون کو سخت کیا جائے، اور باقاعدہ اس پہ کوئی ایسا کمیشن تشکیل دیا جائے جو مختلف مذاہب کے علماء پر محیط ہو، تاکہ اس طرح کے واقعات کو سیاسی بھینت چڑھنے نہ دیا جائے۔ بالکل صحیح، دیکھیں، سیاسی بھینت واقعات چڑھتے ہیں۔ جوزف کالونی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، میں اس پروٹیسٹ میں تھا جب جوزف کالونی کو جلایا گیا، تو بعد میں جب جوزف کالونی جل گئی، ہم نے پروٹیسٹ کیا، کالونی دوبارہ سے تعمیر نو اس کی شروع ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے بھی سیاسی لوگوں کا ہاتھ تھا جو فیکٹری کے ساتھ جوزف کالونی کو خالی کروانا چاہتے تھے۔ صحیح، تو اب مسئلہ بزنس کا تھا، اسے بنام مذہبی بنا دیا گیا۔ تو تحریک لبیک سے ہمیں یہی امیدیں وابستہ ہیں کہ تحریک شفاف طریقے سے سارے معاملات کو دیکھا کرے گی، اور تحریک ان تمام گاسپوں کا محاسبہ بھی کرے گی جو اپنے بزنس کی غرض سے یا اپنی جو ہے وہ سیاست کی غرض میں مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور 70 سالہ تاریخ پاکستان کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ مسیحیوں کو کیا گیا۔ تو ہمارا لیکن تو یہی الزام جو آپ ابھی لگا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دوسری طرف سے کاؤنٹر کریں تو یہی الزام جو ہے وہ پاکستان میں جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مائنورٹیز سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ نہیں برتا جاتا سختی والا، جبکہ ہماری طرف سے کسی سے کوئی ایسی بات ہو جائے، مثلا اس نے اقلیت کے ساتھ کوئی وہ زیادتی کر دی ہے، تو ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو بات آپ نے بنیادی طور پہ کی ہے کہ ایک ایسا سخت قانون بننا چاہیے اور ایک شفافیت ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، بہت سارے سوالات ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کیے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے جوابات دیے۔ ان کی گفتگو سے جو بات حل طلب ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ یہ ایک امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ حکومت میں آئے گی تو یقیناً یہ ایک ایسا شفافیت والا نظام بنائیں گے جس سے نہ کسی اقلیت کا استحصال ہو اور نہ ہی کسی اکثریت کا کوئی استحصال ہو۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جہاں اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وہاں اگر اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اکثریتی سارے کے سارے طبقے کو زیر عتاب بھی نہیں لانا چاہیے، جیسے کہ ہم نے جڑا والا واقعے میں دیکھا کہ وہاں اگر اقلیتی کی برادری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو بہت بڑی اکثریتی آبادی کو جو ہے وہ زیر عتاب لایا گیا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ جہاں یہ غلط ہے وہاں بالکل اقلیتی برادری کے ساتھ بھی ہونے والا ظلم جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ روا نہیں ہے یا قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ممکن تبھی ہے، جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی، کہ ایسی کوئی تنظیم اپنی حکومت بنائے جو شفافیت کے ساتھ اس سارے نظام کو مانیٹر کرے، تبھی ممکن ہے کہ نہ کسی اقلیت کا استحصال ہو اور نہ ہی کسی اکثریت کا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خضر الاسلام کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ آداب عرض ہے۔